احتجاج کے نام پر پرتشدد کارروائیوں کی گئی، مہذب دنیا میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کیے گئے۔ لندن، اٹلی، برطانیہ میں احتجاج کے دوران ایک گملہ نہیں ٹوٹا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ کہا احتجاج کرنے والوں نے پولیس انسپکٹر کو شہید کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ ٹی ایل پی کے نکلنے سے پہلے لے کر آخری منٹ تک مذاکرات ہوتے رہے۔ ہم نے ان سے کہا کہ آپ واپس جائیں، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ہر دفعہ مظاہرین کی شرائط بڑھتی رہیں، صرف پرتشدد لوگوں سے ہم نے سڑک کلیئر کروائی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر سربراہی امن و امان سے متعلق دوسرا غیر معمولی اجلاس۔ حکومت پنجاب کا ریاستی رٹ چیلنج کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ۔ پنجاب حکومت کا لاؤڈ اسپیکر قوانین کی خلاف ورزی پر فوری کارروائی کا فیصلہ۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ۔ خلاف ورزی پر دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ بازار، دکانیں یا ٹرانسپورٹ زبردستی بند کروانے والوں پر دہشت گردی ایکٹ لاگو ہوگا۔ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ اسلام آباد میں سمپوزیم 2025 کی اختتامی تقریب۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا مقررین اور پینلسٹ سے اظہار تشکر۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے خطاب میں کہا کہ پاکستان علاقائی اور امن و استحکام کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ عالمی شمال و جنوب میں توازن کے لیے پاکستان کا فعال کردار ہے۔ ہمیں محاذ آرائی نہیں، تعاون کو فروغ دینا ہوگا۔ فلسطین اور کشمیر کے منصفانہ حل کی حمایت جاری رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے 18 نومبر تک حفاظتی ضمانت منظور۔ پشاور ہائی کورٹ کا سہیل آفریدی کو درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ جسٹس اعجاز انور اور جسٹس نعیم انور پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے سہیل آفریدی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات طلب کر لیں۔ بانی پی ٹی اے سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے لیکن ملاقات نہ ہو سکی۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل کی دیواروں نے ذہنی طور پر مفلوج کر دیا ہے۔ اپنے دور حکومت میں جلاد اور فرعون کا رول ایک ہی وقت میں ادا کر رہے تھے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسبا بخاری کہتی ہیں کہ ماضی میں انتشاری جماعت کو موصوف دہشت گرد، شدت پسند قرار دیتے تھے، اب اسی مذہبی جماعت کے لیے پارٹی کارکنوں کو احتجاج کی کال دے رہے ہیں۔ یو ٹرن لینے اور بارہا موقف تبدیل کرنے پر ان کو شرم بھی نہیں آتی۔ جس صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں دہشت گردی عروج پر ہے۔ کے پی بیڈ گورننس، کرپشن اور دہشت گردی کا مرکز بن چکا ہے۔ قانون کی حکمرانی تمام شہریوں پر لازم ہے اور ہر فرد کے لیے انصاف اور احترام فراہم کرنا ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کہتے ہیں آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق سے استفادے کو یقینی بنانے کے لیے سماجی سطح پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت انصاف کی فراہمی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اختلافات کے باوجود ہم سب کو ایک چھت تلے رہ کر ایک دوسرے کی عزت اور انصاف کا احترام کرنا ہوگا۔ کراچی پورٹ سے افغان ٹرانزٹ کی ٹرانسپورٹیشن روکنے کی ہدایت۔ ایف بی آر نے ہدایات جاری کر دی۔ افغان ٹرانزٹ کے تمام گیٹ پاسز منسوخ۔ تمام کنٹینرز ٹرمینلز کے گاڑیوں پر لوڈ کنٹینرز کو آف لوڈ کرنا شروع کر دیا۔ فیصلہ کسٹمز ہاؤس کراچی میں ڈی جی افغان ٹرانزٹ فیڈ اجلاس میں ہوا۔ کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم پر کلیئرنس روک دی گئی ہے۔ کوئٹہ اور پشاور میں کسٹم اسٹیشنز پر مزید کنٹینرز کھڑے کرنے کی گنجائش بھی ختم۔ افغان تاجر پاکستان کے ساتھ تجارت کے خاتمے پر اپنی حکومت پر برس پڑے۔ تاجروں کا 4 دن سے بند کاروبار پر پریشانی کا اظہار۔ کہا تورخم بارڈر کی بندش سے افغانستان اور اس کے شہریوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار افغان کیمپ میں آپریشن کا دوسرا روز انسداد تجاوزات کا عملہ ہیوی مشینری سمیت پہنچ گیا۔ سخت سیکیورٹی میں افغان مہاجرین کے کیمپ میں داخل، خالی مکانات مسمار کرنے کے لیے آپریشن جاری۔ آپریشن کے پہلے روز 350 کچے پکے مکانات مسمار کیے گئے تھے۔ دنیا بھر میں پاکستان وہ واحد ملک تھا جس نے افغانیوں کی سب سے زیادہ مدد کی، ہمیشہ اچھے پڑوسی ہونے کا حق ادا کیا، لیکن افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا گیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل نام ایمن کہتے ہیں حالیہ کشیدگی میں پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی تھی اور ہمیشہ کھڑی رہے گی۔ دہشت گردی ناسور ہے جسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔
अमरीकी सदर का एक मरतबा फिर 7 भारतीय तैयारी गिराने का तस्करा। मोदी सरकार के जख्म ताज़ा कर दिए। व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मासी के इंकशाफात। बोले, मैंने अब तक 8 जंगें रुकवाकर लाखों जानें बचवाईं। पाक भारत जौहरी तसादुम को टाला, जिसमें 7 तैयारे गिराए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आपने लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों में मुलव्वस। भारत को जवाबदेह ना ठहराना अक़वाम मुत्तहिदा की साख पर सवालिया निशान। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के निगरान मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का UN जनरल असम्बली के इजलास से खिताब। कहा, मकबूजा कश्मीर में 7 दहाइयों से कश्मीरी हक़ खुद इरादियत से महरूम है। कश्मीरी क़यादत गैर, अवाम पर तशद्दुद, ख़वातीन की बेहुरमती, बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अब्दुल्ला अब्दुल अजीज़ अल जदान से मुलाकात। तजारती ताल्लुकात और निजी सरमायाकारी पर गुफ्तगू। SIFC और मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी के किरदार पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने सऊदी हम मनसब को कौमी एयरलाइन और हवाई अड्डों की निजकारी पर पेशरफ से आगाह किया। कहा, मईशत को पायदार बुनियादों पर मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत संजीदा इक़दाम कर रही है।